ناظرین آداب، کاروانی شعور کی آج کی قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ یہ بتانے کی تو اب ضرورت نہیں ہے کہ شعور ہی وہ شے ہے جو انسان کو انسان سے الگ رکھتی ہے، انسان کو حیوان سے متمیز کرتی ہے، آدمی کو انسان کے درجے پہ اور پھر انسان کو اعلیٰ مرتبوں پر فائز کراتی ہے۔ اگر شعور نے انسان کا ساتھ نہ دیا ہوتا اور اگر انسان نے شعور سے کام نہ لیا ہوتا تو شاید ترقی کی کتنی منزلیں ہم نے آج تک طے ہی نہ کی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں صاحبانی شعور کا سلسلہ رواں دواں ہے، اور شعور کی امانت داری، شعور سے حاصل کردہ کارناموں کی امانت داری اس طرح سے اردو والوں نے کی ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ اس قدر روشن رہا ہے کہ کئی آفتاب اس کے سامنے ماند پڑ گئے ہیں۔ اس پروگرام میں آج میرے ساتھ جو میزبانی کا فرض ادا کریں گی وہ ہیں ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ، کلکتہ سے تشریف لائی ہیں، اردو کی خدمت کرتی ہیں اور اردو کا درس بھی دیتی ہیں۔ اور اردو کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس میں کشمیر کے پہاڑوں کی ٹھنڈک ہے، کشمیر کے پہاڑوں کا جلال ہے، اس کے وہاں کے پھولوں کا جمال ہے، اسی طرح سے دکن کی ہوائیں بھی، دکن کے معطر پھول بھی اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کی آبیاری میں اپنا حصہ ادا کرتے رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کے لیے ہم نے جس انتخاب سے کام لیا ہے، جس مہمان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہیں محجبین نجم غزال۔ آپ کا تعلق میسور سے ہے، آپ کی زبان جو ہے تو اردو، لیکن دکن کی اردو جو ہے وہ اپنا ایک مزہ دیتی ہے، اور دکن نے اردو میں ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی کتنے کارنامے انجام دیے ہیں اور ہمیں نہ صرف راہ دکھائی ہے بلکہ باضابطہ رہنمائی کی ہے۔ آپ میسور میں ہیں، ایڈمنسٹریشن سنبھال رہی ہیں، درس و تدریس سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پر آپ کو اردو کی کون سی خدمات انجام دے رہی ہیں؟ جی ویسے تو یونیورسٹی میں میری سروس کا آغاز ہوا اردو شعبے میں۔ یونیورسٹی کے کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہیں، مہاراجہ کالج اور یوراجہ کالج۔ تو پہلے تو یوراجہ کالج میں میرا تقرر ہوا، پھر اس کے بعد پروموشن پہ مہاراجہ کالج میں صدر شعبہ اردو رہی، پھر حال ہی میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی حیثیت سے یوراجہ کالج میں میرا پروموشن ہوا۔ اس کے بعد ابھی میں فائن آرٹس کالج میں پرنسپل ہوں، یونیورسٹی کالج آف فائن آرٹس میں۔ تو اردو کے لیے ویسے تو میں نے افسانہ نگاری سے آغاز کیا طالب علمی کے دور میں، جب میں بی ایس سی کر رہی تھی کیمسٹری، باٹنی اور زولوجی میں۔ تو انہی دنوں اردو لینگویج کے طور پہ چونکہ میں پڑھتی تھی تو میں نے کئی کمپٹیشنز میں حصہ لیا اور ہمیشہ اردو کے مقابلوں میں اول آتی رہی۔ پھر اس کے بعد میری دلچسپی بڑھتی گئی اردو سے، افسانہ نگاری میں نے شروع کی تو اس کی کافی تعریفیں ہوئیں، اس کے بعد پھر شعر بھی کہنے لگی۔ تو اس طرح سے اردو سے میں جڑتی گئی، اور پھر میں نے سوچا کہ مجھے اردو میں ایم اے کرنا چاہیے۔ ویسے میرا فیوریٹ سبجیکٹ زولوجی تھا، ایم ایس سی کرنے والی تھی میں اس میں، مگر پھر میں اردو کی طرف آ گئی، اردو ادب میں ایم اے کیا اور ریاست بھر میں اول آئی۔ پھر اس کے بعد بس اردو ہی کا سلسلہ۔ لیکن جب آپ افسانے لکھ رہی تھیں اور افسانے نے آپ کو ایک مقام بھی دے دیا تھا، جی پھر آپ شاعری کی طرف آپ کی دلچسپی، آپ کی رجحان کی کیا وجہ تھی؟ جی میرے نانا جو ہیں وہ اردو کے ممتاز شاعر رہے ہیں اپنی ریاست کے، تو اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
मैं बचपन से देखा करती थी कि वो अपना कलाम घर पे भी सुनाया करते थे और फिर उसके अलावा मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे और शिरकत करते थे। तो इस तरह उर्दू शायरी से भी मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। आपने अपने नाना का नाम नहीं बताया? जी, हज़रत ज़मीर आकिल शाही साहब हैं, जिनके आबा व अजदाद टीपू सुल्तान शहीद के पीर मुर्शद रहे हैं। जी जी। और शायरी में आपने अपना तखल्लुस क्या रखा है? जी, वैसे तो नज़्म और गज़ल दोनों ही मैंने इस्तेमाल किए हैं। वैसे कभी कभी किसी गज़ल में, जिस तरह परवीन शाकिर की अक्सर गज़लों में तखल्लुस नहीं पाया जाता, जी जी। तो मेरे यहाँ भी कभी मैं इस्तेमाल करती हूँ तखल्लुस, कभी नहीं। अच्छा, गज़ल तखल्लुस रखने की वजह? गज़ल वैसे कहा जाए तो तखल्लुस नहीं है मेरा, नज्म तखल्लुस है, गज़ल उर्फियत जी रही है। तो अलीगढ़ में रिफ्रेशर कोर्स के दिनों में मेरी सहेलियों ने मुझे जो है उस नाम से पुकारना शुरू किया था। मेरी आपको एक एजाज़ मिला है, वो सफ़ीर उर्दू, यानी जी। उसमें कौन सा काम आपका सामने आया जिसकी वजह से वो? जी जी जी। वैसे उसके अलावा भी एक और जी। अवार्ड दिया गया मुझे मजमूई खिदमात के लिए, जी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक अवार्ड। जी। तो ये सब जो है, मैं चूँकि शब रोज़ उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के काम के सिलसिले में जुड़ी रहती हूँ, सफ़र बहुत किए हैं मैंने, इसीलिए जी। सफ़ीर उर्दू। जी। इसीलिए सफ़र बहुत ज़्यादा किए हैं, हिंदुस्तान भर में भी, लखनऊ में, जम्मू कश्मीर, जी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, जी, पढ़ते रहते हैं लोग। और फिर उसके अलावा बैरूनी ममालिक भी बहुत सफ़र किए और उर्दू की कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनारों में, चंद मुशायरों में भी हिस्सा लिया। जैसे कि चाइना वगैरह में एक मल्टीलिंगुअल मुशायरा था, जी। तो उसमें मुझे उर्दू की गज़ल के साथ साथ या उर्दू की नज़म के साथ उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी पढ़ना पड़ा था। अरे तो तर्जुमा आपने खुद किया था या किसी और ने किया? जी जी, मैंने ही किया अच्छा, था। खुद ही किया। जी। उसके अलावा भी दूसरी जगह उज़्बेकिस्तान है या फिर खलीजी ममालिक हैं, जी। फिर टर्की, मिस्र, तो काफ़ी सफ़र किए। और उर्दू के सिलसिले में मैं हमेशा तैयार रहती हूँ कि कोई भी काम हो उर्दू का, उसके लिए मैं जो है हमेशा तैयार रहती हूँ। लेकिन आज़ुद्दा साहब, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि हमारी गुफ्तगू किसी भी मेहमान से रही हो, जी। कहीं ना कहीं कश्मीर आ ही जाता है। इन्होंने कृष्णचंद की हाँ, बात की, जी, हाँ, अपने जी, पीएचडी की मैंने थीसिस खुद भी बीवी इन्होंने की बात की, कश्मीर का लेकिन सफ़र मुझे किया कहीं है। ना कहीं ऐसा, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सी मुझे जलन होने लगती है कि बार बार ये कश्मीर और आज़ुर्दा साहबी क्यों आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज हम जिस शायर की गज़ल जी। सुनाएंगे, दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी मेहमान है, इसलिए क्यों ना हम हमारी मेहमान को वली की गज़ल जी, सुनाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वली दगनी कहा जाता था, जी, वली जी। गुजराती कहा जाता है, और बहरहाल उनका जी, ताल्लुक जी। उस इलाके से है। बहुत उम्दा। हम नाजरीन को वली की गज़ल सुनाते हैं। सजन तुम मुख सती खोलो, सजन तुम मुख सती खोलो, नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सजन तुम मुख सती खोलो, नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सजन तुम मुख सती खोलो। आया निखत की गर्मी, सौ पसीना जब जन खंदा पर, कि ज्यों हमसे निकसती है, कि ज्यों हमसे निकसती है, शराब आहिस्ता आहिस्ता, सजन तुम मुख सती खोलो।
तुम मुख सती खोलो आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो सलोने सांवरे प्रीतम तेरे मोती के छलकाने सलोने सांवरे प्रीतम तेरे मोती के झलकाने तेरे मोती के झलकाने किया अकद सुरैया को आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो आहिस्ता आहिस्ता सजन तुम मुख सती खोलो बहुत अच्छी गज़ल, क्या बहुत उम्दा, और बहुत क्या उम्दा। आवाज़, और फिर अरे वो साथ- असल में ये वली का मिजाज जो था जी जी वो जी। गज़ल के लिए ज़्यादा मुनासिब था। वैजबी साहब, बड़ा एक नाजुक सा सवाल है। आपने मुल्क में, बैरून मुल्क में बहुत से मुशायरों में शिरकत की हैं, जी है ना। शुअरा हजरात बड़े निसाई निस्वानियत की और इसकी बात आ रही है, तो उसमें शुअरा हजरात भी रहते हैं और शायरात भी रहती हैं। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि शायरात के कलाम को ना कोई ख़ास तवज्जो दी जाती है और ना उसकी असराफरीनी को माना जाता है, ना उनके मौज़ूआत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ या कभी आपको ऐसा लगा कि मुशायरों में शायरात जो हैं वो एक जस्ट शो पीस के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं? जी हाँ। वैसे मुशायरों का जहाँ तक, मुशायरों के अलावा मैंने सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में भी काफ़ी शिरकत की है, और मुशायरों का जहाँ तक ज़िक्र है, मुशायरों में आमतौर पे मैंने संजीदा मुशायरों में ज़्यादा शिरकत की है। आम मुशायरे जिसे आप पब्लिक मुशायरा कह लीजिए या कमर्शियल मुशायरा, तो उस तरह के मुशायरों में मैंने ज़्यादा शिरकत नहीं की है, जहाँ सिर्फ तरन्नुम को अहमियत दी जाती है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि किसी कमसिन लड़की को बस एक डॉल के तौर पर, एक शोपीस के तौर पे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, नहीं, आपका ज़ाती ख़्याल क्या है? जी, मेरा ज़ाती ख़्याल यही है कि मुशायरों के मेयार को बुलंद करना चाहिए। तो आजकल तो मुशायरों का हाल जो है बहुत ही ख़राब होने लगा है, तो सामईन के ज़ौक़ को किसी तरह बदलना चाहिए। आप लोग कारवाने शऊर आपने इसका आगाज़ आपने किया है, तो इसमें मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त या इल्तिजा कह लीजिए ये भी है कि सामईन के ज़ौक़ को, उसको जो है मेयारी बनाने के लिए, किसी भी तरह निखारने के लिए उस तरफ भी कोई कदम उठाइए। ये काम शोरा करेंगे कि हम करेंगे? सभी को करना है, सभी को मिलकर करना है जी। वरना मुशायरों में आजकल अदाकारी ज़्यादा होने लगी है, आप देखते हैं, या फिर जो है सामाइन भी उसी तरह के बिल्कुल ही जो है उस तरह के शोरा को ज़्यादा दाद व तहसीन से नवाजते हैं, जो किसी न किसी तरह की एक्टिंग करते हैं, बल्कि एक तरह से जो है सामाइन के जज्बात से भी वो खेलते हैं। लेकिन मुशायरा तो है ही परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट है, मगर उसके साथ साथ मेयार का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए जी। गुफ्तगू तवील हो रही है, लेकिन आपका कलाम ज़रूर सुनेंगे। आप अपना कलाम हमें सुनाएं और हमारे नाज़रीन को भी सुनाएं, ताकि आपकी नज़म और गज़ाल खुलकर हमारे सामने आए। पहले तो मैं दो शेर सुनाना चाहूँगी कि मैं कैसे तेरे साथ चलूँ हीर की तरह, वाह, मैं कैसे तेरे साथ चलूँ हीर की तरह,
اردو کا عشق روک ہے زنجیر کی ارے طرح واہ، ارے واہ، ارے واہ، میں کیسے تیرے ساتھ چلوں ہیر کی طرح اردو کا عشق روک ہے زنجیر کی اور طرح اس کے لیے اس کو بھی تو رانجھا بننا پڑے گا. جی. ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں ہمسایہ ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں. پہچانتا نہیں میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی واہ طرح واہ واہ واہ. ہمسایہ خود میرا مجھے پہچانتا نہیں میں اپنے ہی وطن میں ہوں رہگیر کی طرح. ایک اور شعر ہے کہ بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں چلو ایک الزام تم پر دھروں گی بہت تہمتیں تم نے مجھ پر لگا لیں چلو ایک الزام تم پر دھروں گی. جی. ایک اور غزل کے چند شعر مطلع ہوا ہے مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت مہک مہک سی مہک گئی میں مہک سی گلاب کی گئی صورت میں گلاب کی صورت وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت مہک مہک سی گئی میں گلاب کی صورت وہ بس گیا میری آنکھوں میں خواب کی صورت میں ریت ریت چلی آبلوں کے ساتھ یہاں میں ریت ریت میں چلی ریت آبلوں ریت کے چلی ساتھ یہاں آبلوں کے ساتھ یہاں جو زندگی ملی وہ تھی سراب کی صورت واہ واہ. جو زندگی ملی وہ تھی وہ سراب کی تھی صورت. سراب کی صورت نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی دے دی نصیب نے اسے شاہوں کی زندگی شاہوں دے کی دی. زندگی دے دی پڑا تھا در پہ جو خانہ خراب کی واہ صورت واہ واہ. نصیب نے پڑا اسے تھا در پہ جو شاہوں خانہ کی خراب زندگی دے دی پڑا تھا در پہ جو خانہ خانہ خراب کی خراب کی صورت جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ جسے ہے بیر میری عزت و وقار سے وہ بنا کے آیا تھا عزت مآب کی صورت واہ واہ واہ. بنا کے آیا تھا عزت عزت کی مآب صورت. کی صورت. ایک معمولی سا شعر اس میں یہ ہو گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے جی. زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی واہ صورت ارے واہ 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 واہ. گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی صورت واہ واہ. زکوٰۃ دینے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے ثواب گناہ کرنے لگے ہو ثواب کی صورت. 21ویں صدی کی زندگی کا ترجمان یہ شعر نہ ایک پل ہے میرا اور نہ ایک پل تیرا نہ ایک پل ہے میرا اور نہ ایک پل تیرا مشینی زیست ہے ہر پل عذاب کی صورت مشینی زیست ہے ہر پل عذاب کی آج صورت. کی زندگی. آج کی زندگی کا ہے. اور یہ شعر کافی پسند کیا جاتا ہے. عرض کیا ہے کہ نہ پڑھ سکا کوئی ہر حرف آپ دیدہ ہے ہاں. نہ پڑھ سکا کوئی ہر حرف آپ دیدہ ہے کھلی پڑی ہوں میں گرچہ کتاب کی صورت. واہ واہ. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایسا ہے کہ جب کوئی خاتون شعر کہنے لگتی ہے جی تو پھر وہ اس کے ساتھ زیادتیاں گر ہی سے شروع ہوتی ہیں. اچھا تو آپ نے کبھی کوئی ایسا یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی رکاوٹ بنا یا آپ کو وقت نہیں ملا گھر کی ذمہ داریوں سے؟ پھر آج کل کا دور جو ہے جی آج کل تو خاتون کو صرف خاتون خانہ نہیں رہنا ہے بلکہ اس کو کام کرنا ہے کمانا ہے. جی اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنا وقت ملے اور پھر اس پر بھی لوگ یہ کہیں کہ یہ کیا بات ہے یہ کیوں کہتی ہے. آپ نے کبھی ایسا فیس کیا؟ جی نہیں اس معاملے میں میں بہت خوش نصیب رہی ہوں. اپنے نانا کی وجہ سے؟ نانا ہی کی وجہ سے نہیں ایک تو ہمارے یہاں بہت زیادہ روشن خیالی رہی ہے. جی. پھر اس کے بعد جو میرے رفیق حیات بنے ناصر صاحب تو وہ بھی انہوں نے کافی تعاون کیا ہے بلکہ ہمیشہ ان کا تعاون میرے بہت ساتھ کوآپریٹ رہتا کیا ہے ہے. میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے میں نے بہت دیکھا ہے زیادہ اکثر موقعوں پر. جی وہ بھی اور ان کے ہمارا ساتھ رہتے اکلوتا ہیں. بیٹا ساحل دونوں ہی کا بہت زیادہ تعاون رہا ہے. تو والدین کی طرف سے تو تھا ہی پہلے ہی سے خاندان کی طرف سے جی. تو اب بھی جو ہے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ مجھے
نہیں رہی ہے. لیکن ابھی تو آپ پرنسپل بن چکی ہیں, جی. ایڈمنسٹریشن سے جڑ چکی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو یہ تخلیقی سفر ہے وہ متاثر ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. گھر کے سپورٹ کے باوجود, اس لیے کہ پرنسپلشپ کو ایک طرح سے میں نے چیلنج کی طرح ایکسیپٹ کیا ہے. جی میرا میلان اس طرف نہیں تھا, میں اسی میں کریٹیو ورک میں, اسی میں اردو شعر و ادب ہی میں زیادہ خوش رہا کرتی تھی. مگر جب پروموشن کے ساتھ یہ کام مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تو اس کو نبھانے میں بھی کافی میں اس کے لیے اپنا وقت صرف کر رہی ہوں. صبح سے شام بلکہ رات تک میں وہاں ایڈمنسٹریشن میں مصروف رہ رہی ہوں, اپنے کام کو انجوائے بھی کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو مس کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح میں کچھ ٹائم تو اردو ادب کے لیے نکال ہی رہی ہوں. جی لیکن اب اس سے یہ بھی تو ہوگا کہ آپ کے کالج میں بھی اب فنکشنز ہوں گے, باہر سے لوگ آئیں گے, چرچا رہے گا, اور اسٹوڈنٹس کی تربیت ہوگی اور وہ بھی شعر و ادب کی طرف. جی, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا کالج عام سا کالج نہیں ہے, مطلب عام موضوع اور یہ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں یا آپشنلس اس طرح کا نہیں ہے, بلکہ بہت خاص طرح کا کالج ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ فائن آرٹس کا ہے, تو فنون لطیفہ آپ جانتے ہیں کہ ادب تو اسی میں آتا ہے, تو اس وجہ سے بھی میں کافی وہاں خوش ہوں. آپ فائن آرٹس کی پرنسپل ہیں, سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور اردو سے جڑی ہیں, تو ٹیکنالوجی سے آپ کا کچھ تعلق ہے؟ جی, ٹیکنالوجی پر آپ کی تخلیق کا کچھ؟ جی, انٹرنیٹ میں بھی میں کافی میں نے اپنے شعر و ادب کو پیش کیا ہے, اور فیس بک پہ کافی جو ہے, ویسے تو فیس بک میں عام طور پہ عوام جو ہے اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی میں خوش نصیب رہی ہوں کہ خواص نے بھی, خاص سنجیدہ شعراء اور ادبا نے بھی میری کافی وہاں ستائش کی ہے, اور مسلسل میں وہاں اپنے افسانے, نظمیں, غزلیں وغیرہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں. اچھا جی, نہیں تو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے آنا وہ کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ سوالات کا سلسلہ رہتا ہے, پھر جواب در جواب, اور یہ پھر ایسے پھیلتی ہے ایک نقطے سے, پھر وہ سمجھ لیجیے دائرہ وسیع تر ہوتا جاتا ہے. اچھا, ابھی کرناٹک میں اردو کی صورتحال کیا ہے؟ کرناٹک میں اردو کی صورتحال ویسے اتنے ٹھیک ہی ہے, میں بہت زیادہ مطمئن تو نہیں ہوں, مگر مایوس بھی نہیں ہوں. تو وہاں اردو اکیڈمی بھی ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, تو اردو اکیڈمی بھی برسوں سے مسلسل کام کر رہی ہے اس سلسلے میں, مشاعرے, سیمینار, کانفرنس, یا پھر دوسرے جو ہے تعلیمی اداروں کی اس کی جو ہے مدد, یا کسی بھی طرح سے جو ہے مختلف صورتوں کے ساتھ اردو کے فروغ میں وہاں کام ہو رہا ہے. یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں. جی, یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے ہیں, اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا بہت سے اداروں سے جڑی ہوئی ہیں. جی, سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز ہے, جہاں دیگر زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کا بھی کافی کام ہوتا ہے. نیشنل ٹرانسلیشن مشن کا کام ہوتا ہے, نیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایوالویشن کا کام ہوتا ہے, اور بھی کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں. جی. آزردہ صاحب, ہمیں مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات کر کے, سے گفتگو کر کے تو بہت اچھا لگا, بہت مزہ آیا, کھل کر گفتگو ہوئی, آپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا, آپ کی شاعری کے بارے میں, آپ کے نسائی لب و لہجے کے بارے میں. تو ناظرین, ہماری مہجبین نجم صاحبہ سے ملاقات تو یہیں تک رہے گی, لیکن آپ کو ان کی ایک غزل سنائیں گے ساز کے ساتھ, اور پھر کاروان شعور کے اگلے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. اپنا کہیں بھی ایسا تماشا ہوا نہ تھا, زخموں سے دل بھرا تھا مگر دل جلا نہ تھا, دل جلا نہ تھا. اپنا کہیں بھی ایسا. اس طرح میرا رشتہ
اندھیروں سے جوڑ کر اندھیروں سے اس طرح میرا رشتہ اندھیروں سے جوڑ کر رہبر کی آنکھ سے کوئی آنسو گرا نہ تھا اپنا کہیں بھی ایسا. ہر جذبہ ہر صدا مجھے بے جان کیوں لگے ایسا تو زندگی سے کبھی فاصلہ نہ تھا اپنا کہیں بھی